اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. اسی کے لیے ساری تعریفیں اور اسی کے لیے سارے کمالات ہیں، جس کی قدرت اور جس کی تعریف و توصیف کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ بندے اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں اور زبانیں اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز ہیں. لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا اور بندوں کے نام قرآن مجید کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں آپ کے اوپر نازل کیا اور آپ کی نبوت و رسالت کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے واجب الاطاعت قرار دیا. اس مختصر سی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلامتی کے بعد آپ لوگوں سے جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے. وہ موضوع ہے دین سے دوری یا دین بیزاری کے نقصانات. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا
اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے انتظامات کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے لوگوں کو بھیجا، علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، خیر کی بات بتاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زندگی مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے، بندوں سے جیسی زندگی چاہتا ہے، وہ زندگی یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑ جائیں۔ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو وحی نازل کی ہے اس وحی سے جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں جو نازل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کا جو سلسلہ جاری کیا ہے اس وحی سے جڑ جائیں۔ اس وحی کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اپنی زندگی میں اس وحی کو ہم اہمیت دیں، اور وحی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہی دینی زندگی کہلائے گی، اور اسی کو ہم دین پسندی کہیں گے، اور اسی کو ہم کہیں گے دین کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور جو انسان اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنا لیتا ہے تو ایسا انسان بڑا کامیاب ہے، اور ایسے انسان کی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو شیطان نے جس طریقے سے بہکایا، شیطان نے جس طریقے سے ورغلایا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ شیطان اور انسان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، اب تم زمین پر رہو، زمین تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اور یاد رکھو تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ انسان کو راہ راست سے بہکا دے، وہ انسان کو صحیح راستے سے دور کر دے، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس دشمنی سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس دشمنی سے محفوظ رہنے کا راستہ کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اگر میری جانب سے ہدایت اور رہنمائی تمہارے پاس پہنچتی ہے، تم تک میری ہدایت پہنچتی ہے، اور جو آدمی میری جانب سے آنے والی ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کرتا ہے تو ایسا آدمی نہ گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ ایسا آدمی بدبختی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کی ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے دین کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ شریعت کے احکام و قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دو خوشخبریاں سنائی ہیں، دو بشارتیں سنائی ہیں کہ ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی راہ راست سے کبھی بہک نہیں سکتا، اور ایسا آدمی بدبختی کا شکار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں دین پسندی کی زندگی، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور دین کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ تو انسان کے لیے سارے کا سارا خیر، انسان کے لیے ساری کی ساری بھلائی، اور انسان کے لیے ساری کی ساری اچھائی اس دین سے جڑنے میں ہے، آسمان سے آئی ہوئی اس شریعت سے جڑنے میں ہے۔ دین سے جڑنے پر انسان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی مرد ہو کہ عورت ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کو اپناتا ہے،
تو ایسے انسانوں کے لیے ہم خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم خوشگوار زندگی سے نوازتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خوشگوار زندگی کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے ایمان اور عمل صالح کے اوپر، وہ خوشگوار زندگی اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ یہ بہترین زندگی، یہ خوشگوار زندگی انسان کو جو حاصل ہوتی ہے وہ دین پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، دین کے دیگر احکام و فرامین پر عمل پیرا ہونے سے یہ انسان کو یہ سعادتیں اور یہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو انسان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی انسان کی کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو انسان اس دین سے دوری اختیار کرتا ہے، جو انسان دین کے مسئلے کے اندر یا دین کے معاملات کے اندر بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے اور دین کے اندر بہت سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے اور دین کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، دین بیزاری والی زندگی اگر انسان گزارتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات انسان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت کے اندر تو انسان جب مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیکھے گا، تو اس وقت تو انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت انسان کو ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی جو خرابیاں اور جو نقصانات انسان دیکھتا ہے دین بیزاری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے اور دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو ان نقصانات میں سے کچھ نقصانات کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب سے دور رکھے جو ہم کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے۔ محترم حضرات، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی شریعت سے دور رہتا ہے اور اس سے بیزاری والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دین سے کٹ جاتا ہے، انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ صرف دین سے دور نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کے نفع و نقصان کا مالک ہے، تو انسان جب اس دین سے ٹوٹتا ہے، جب انسان اس دین سے دوری اختیار کرتا ہے، تو ایسا انسان حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے، تو ایسے انسان کے حق میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسے انسان کے حق میں کوئی سعادت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر نقصان کی مالک ہے اور ہر نفع کی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو ہر نفع پہنچا سکتا ہے اور ہر نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ بتائی گئی کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے بادشاہت سے نوازتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھینتا ہے۔ عزت اور اہانت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب انسان دین سے دوری اختیار کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین سے کٹ جاتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہا ہے، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری مول لے رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی زندگی کے ہر ہر قدم پر، اپنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ جو انسان اسی اللہ سے کٹ جائے، جو انسان اسی اللہ سے دور ہو جائے، تو ایسے انسان کی زندگی میں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایسے انسان کی زندگی میں کسی
کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ہونے والا سب سے بڑا نقصان، سب سے اہم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر انہیں اپنی ذات سے بھی بے خبر کر دیا، ان لوگوں کو خود اپنی ذات سے بھلا دیا، بے خبر کر دیا۔ تو دین بیزاری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ دین بیزاری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے، مقصد حیات سے، مقصد وجود سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز آتی ہے، اور ایک انسان بھی کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر بناتا ہے تو اس چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی مقصد کے تحت وہ چیز بنائی جاتی ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کے تحت کام کرتی ہے، اس چیز سے اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کو کام میں لایا جاتا ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، جس مقصد کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے، اگر وہ مقصد اس چیز سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس چیز کو بیکار سمجھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اسی انسان کے استعمال کے لیے اس دنیا کے اندر جتنی ساری نعمتیں ہیں، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے آسمان و زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ایسے ہی بے مقصد نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے مقصد کی خاطر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ مقصد ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری۔ اسی مقصد کے لیے، اسی عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بسایا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان اپنی مقصد حیات سے غافل ہو رہا ہے، اپنی مقصد حیات سے ایسا انسان دور ہو رہا ہے۔ مقصد حیات سے جب انسان دور ہو جاتا ہے، جب مقصد حیات سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، ایسا انسان ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ٹھہرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد وجود کو سامنے رکھ کر اپنے مقصد حیات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا کی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو شرافت سے نوازا ہے۔ یہ بزرگی جو آدم کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ شرافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اس شرافت کا حقدار انسان اسی وقت ٹھہر سکتا ہے جب اپنی زندگی کو دین کے احکام و فرامین کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ جو دین پسند زندگی گزارتا ہے ایسے ہی انسان کے لیے یہ عزت ہے، یہ شرافت ہے، اور جو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے ایسا انسان مقصد حیات سے غافل ہوتا ہے، اور جب مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے انسان تو جو انسان ساری مخلوقات کے اندر سب سے باعزت اور سب سے اشرف مخلوق سمجھا جاتا تھا ایسا انسان ساری مخلوقات کے اندر سب سے گرا ہوا سمجھا جانے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ساری مخلوقات میں سب سے گرا ہوا انسان سمجھا جائے گا، اور جانوروں اور چوپایوں سے بھی گھٹیا اور گیا گزرا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں، کفار و مشرکین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں مگر ان دلوں کے ذریعے سے وہ نیکی کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔
صحیح بات کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کی آنکھیں موجود ہیں کہ مگر ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سننے کی صلاحیت تو دی ہے مگر یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ اپنے مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، مگر یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا مگر وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان دین سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب انسان مقصد حیات سے غافل ہوتا ہے تو ایسا انسان رب کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، ایسے انسان کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں باقی نہیں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دین سے دوری کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جس قدر دین سے دور بھاگتا رہے گا، انسان جس قدر دین بیزاری والی زندگی گزارے گا، اسی قدر اس کے اوپر شیطان کا تسلط ہوتا رہے گا، اسی قدر شیطان کا قبضہ اس کے اوپر ہوتا رہے گا، اسی قدر شیطان کا بس ایسے انسان کے اوپر چلتا رہے گا اور شیطان ایسے انسان کو پریشان کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیطان سے آگاہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی سے ہمیں آگاہ کیا ہے، شیطان سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، شیطان سے حفاظت میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور شیطان سے انسان اسی وقت حفاظت میں رہ سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے، جب وہ رحمان سے جڑ جائے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جڑ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا بس ایسے انسان کے اوپر نہیں چل پاتا، شیطان کا تسلط ایسے انسان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، کہ شیطان کا قبضہ، شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کی دوستی کرتے ہیں، جو شیطان سے دوستی اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا یہ ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا یہ ایسا گناہ ہے، دین بیزاری کا گناہ ایسا گناہ ہے جو شیطان کو انسان کے اوپر جری کر دیتا ہے، شیطان کا قبضہ انسان کے اوپر ہوتا ہے اور شیطان کا تسلط انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اس شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جڑنا پڑتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کی جو دشمنی انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور شیطان انسان کے ساتھ جو دشمنی رکھا ہوا ہے، اس دشمنی کی وجہ سے انسان کو شیطان دو طریقوں سے پریشان کرتا ہے۔ یا تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو تکلیف دے، انسان کو تکلیف دے کر شیطان خوشی محسوس کرتا ہے، انسان کو پریشان کر کے شیطان خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ جو جن جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر جن جادو کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات، یہ اثرات اسی شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس طریقے سے پریشان کر کے شیطان اپنی دشمنی نکالتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو انسان تکلیف دے کر کے انسان کو خوشی محسوس کرتا ہے، یا انسان کو ایسے اعمال کرنے کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے جو انسان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ ایسے اعمال کی طرف انسان کو بلاتا ہے شیطان
جو اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یا تو سب سے پہلے وہ شرک و کفر کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے، جب انسان کفر و شرک کرے گا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھہرے گا۔ اگر کفر و شرک کرانے پر شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے معصیت کے کام، دوسرے گناہوں کے کام انسان سے کرواتا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم کا مزہ چکھتا ہے، جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو انسان پر شیطان کا اس طرح کا تسلط ہوتا ہے، اور شیطان اس طریقے سے انسان کو تکلیف دینا چاہتا ہے اور اسے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس شیطان سے بچنا چاہتے ہیں اور اس شیطان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اہم راستہ اور سب سے بڑا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جڑ جائیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کی جو سازش ہے، شیطان کی جو چال ہے، یہ بہت کمزور چال ہے، بہت کمزور سازش ہے اس کی۔ یہ کمزوری اس وقت ہوگی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر شیطان کی دو صفتیں بتائی ہیں، ایک الوسواس بتائی ہے اور ایک خناس بتائی ہے۔ الوسواس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا، اور الخناس کا مطلب ہے جو لوگوں سے دور بھاگنے والا۔ شیطان کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں بتائی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ بتائی کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور دوسری صفت اس کے برعکس صفت بتائی کہ انسان سے دور بھاگتا ہے۔ تو یہ وسوسہ انسان پر اس وقت ڈالتا ہے شیطان جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور انسان سے شیطان اس وقت دور ہوتا ہے، انسان سے شیطان اس وقت بھاگتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جڑتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو پھر شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان سے اگر بچنا ہے، شیطان کے تسلط سے بچنا ہے، شیطان کے قبضے سے بچنا ہے تو انسان کو دین پسندی والی زندگی اختیار کرنا ہوگا، دینداری والی زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے دین بیزاری کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین سسٹم اس دین کے ذریعے سے عطا کیا ہے۔ اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہو، انسان کا تعلق مخلوقات کے ساتھ کیسا ہو، انسان کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو، انسان کا تعلق اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیسا ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ جب انسان اس دین سے کٹ جاتا ہے، اس دین سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان زندگی گزارنے کا ایک جو سب سے بہترین راستہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین نظام ہے، اس نظام سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کیسی زندگی گزارے گا، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن مجید ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل پرفیکٹ راستہ ہے۔ یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے انسان کو دیتا ہے۔ جب اس دین سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو پھر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، کوئی ضابطہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس دین کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسے لوگوں کی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تعلقات ان کے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ضابطہ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، اور کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کا کوئی اندازہ اور کوئی علم ایسے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین سے دوری کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جس طریقے سے اور جس قدر دین سے دور ہوتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ذلت عطا کرے گا۔ ایسا انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا، مخلوقات کی نظر میں، دوسری قوموں کی نظر میں، دوسرے لوگوں کی نظر میں انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا، انسان کی عزت نہیں رہے گی، اور انسان
ایسی زندگی گزارے گا جس کے اندر ذلت ہوگی، جس کے اندر خواری ہوگی، یہ ذلیل و خوار انسان ہو کر کے زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہود کا تذکرہ کیا ہے، قوم یہود اور قوم یہود کی شرارتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قوم یہود کیسی زندگی گزارتی تھی، قوم یہود کی انبیاء کے ساتھ کیا شرارتیں تھیں، قوم یہود کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیسے شرارتیں کیا کرتے تھے اور کیسا کھلواڑ کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور بتایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ایسے لوگوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو تھوپ دیا۔ ذلت اور مسکنت ان لوگوں کے اوپر تھوپ دی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس قوم کے لوگ، اس امت کے لوگ بھی اگر دین سے دور ہو جائیں گے، دین کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں رہے گی اور دین کا صحیح تصور ان کے پاس نہیں رہے گا، دین کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو اس امت کے لوگ بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد في سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم عینہ نامی کاروبار کرنے لگو گے، عینہ نامی کاروبار، عینہ ایک قسم کا کاروبار ہے جس کے اندر سود ہوتا ہے، ایک سودی کاروبار کی ایک شکل ہے، سودی خرید و فروخت کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سودی لین دین کے اندر مصروف ہو جاؤ گے اور اپنی کھیتیوں کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، کہ بیل اور گائے کی دم پکڑ کے تم اپنے کھیتوں کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت ڈال دے گا، ایسی ذلت تمہارے اوپر تھوپ دے گا کہ اس ذلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پھر دور نہیں کرے گا۔ اس ذلت سے نکلنے کا راستہ، اس ذلت سے باہر آنے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حتی ترجعوا الی دینکم، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذلت کو نہیں ختم کرے گا جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف نہ لوٹ کر آؤ۔ اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو تمہاری یہ ذلت ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر تم مکرم اور معزز بن کے زندگی گزارو گے۔ اگر دین سے کٹو گے، دین سے دوری اختیار کرو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج ہم ذلت کی جو زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، آج ہمارا کوئی وزن نہیں رہ گیا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب خود ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے کہ ہم نے دین سے بیزاری اختیار کر لی ہے، دین کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر ختم ہو کے رہ گئی ہے، دین کے احکام و فرامین کو ہم نے صحیح نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، دین کے احکام کی کوئی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ذلت اور خواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ہمارے اوپر ڈال دی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں، اس ذلت سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت سے جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین سے جڑ جائے، دین پسندی والی زندگی گزارنا سیکھ لے، دین بیزاری کی زندگی کو چھوڑ دے، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے، لاپرواہی کی زندگی کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو اپنے گلے سے لگائے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعداد کے اندر تم بہت زیادہ رہو گے، تعداد کی کمی نہیں رہے گی، تم بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، اس کے باوجود تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہارے اوپر وہن چھا جائے گا، تمہارے اوپر وہن نامی بیماری چھا جائے گی۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے، وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت، آخرت سے بیزاری، آخرت بیزاری، آخرت کے تصور کے بغیر زندگی گزارنا، آخرت کے تصور کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، اسی دنیا کے پیچھے پاگل ہو کر کے گھومنا پھرنا، اللہ کے احکام و فرامین کو پس پشت ڈال دینا، یہ ایسی بیماری ہے جو انسانوں کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین سے دوری اور دین بیزاری کے یہ سب نقصانات ہیں، ان نقصانات سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دین پسند زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جو دین سے غافل ہوتا ہے، انسان دین بیزاری کی جو زندگی گزارتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان دین کا صحیح علم حاصل نہیں کرتا ہے، انسان کے پاس دین کا صحیح تصور نہیں رہتا ہے، انسان دین کے بہت سارے احکام سے غافل رہتا ہے، اس کو دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کو بے خبر رہتا ہے، ان تمام چیزوں کا صحیح تصور، صحیح علم انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ جہالت انسان کے پاس ہوتی ہے، جب انسان کے پاس دین کے تعلق سے جہالت ہو، جب انسان کے پاس دین کا صحیح علم نہ ہو تو وہ دین کے مطابق صحیح زندگی بھی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دینی علم حاصل کرے اور دینی علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ان مسجدوں سے جڑے، علماء سے جڑے، علم کی مجلسوں سے جڑے اور دین کی باتیں سیکھے، دین کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دین بیزاری کے نقصانات کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین پسند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین بیزاری والی زندگی سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، بدعات و خرافات سے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دین و دنیا کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگار مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ فلسطین کے جو مسلمان پریشان حال ہیں پروردگار ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما، پروردگار ان کے بھوکوں کو کھانا میسر کر دے، پروردگار ان میں سے جو برہنہ ہیں ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے، پروردگار ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو شہداء میں قبول فرما، پروردگار اس دنیا کے اندر ہمیں جب تک باقی رکھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر